الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات سنی تھیں، اور اس میں ایک آیت پر بات آ کر جہاں پر رکی تھی وہ آیت تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور انسان میں کوئی ایسا بھی ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، یقول کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان کے جو مطالبات ہیں ان کا اقرار کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے۔ وما ہم بمومنین، وہ یہ جملہ جو ہے، یہ حصہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن دراصل وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی سچائی کو بتا دے رہے ہیں کہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ کتنا سچ ہے۔ وما ہم بمؤمنین، وہ جو ہے وہ مومن نہیں۔ وہ کبھی اس بات پر ہم لوگوں نے غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ بات ایسی ہے نا جہاں پہ ٹھٹکا جائے، جہاں پہ ٹھہرا جائے، جہاں پہ غور کیا جائے، جہاں پہ سوچا جائے، دماغ لگایا جائے کہ آخر کیا بات ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اس سے مراد ہے کہ وہ ایمان کے مطالبات کا اقرار کر رہا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان اور بھی تمام چیزیں ہیں۔ اگر اس سے یہود نامراد لیے جائیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگر وہ بات نہ لی جائے، عام طور پر جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کے بارے میں ہی سوچا جائے تو بھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مانتا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، نہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ زبان سے اقرار تو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا۔ یعنی اگر کسی چیز کو ماننا ہے تو اس ماننے کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خاص کر کے اللہ کو ماننا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دل میں ہے صرف اللہ، زبان سے بولیں یا نہ بولیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، تمام انبیاء اکرام کو ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے ماننا ہے، دل میں ہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، آخرت ہے، فرشتوں کا معاملہ ہے، تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہے، ان تمام چیزوں کا اقرار زبان سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف دل میں رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو اپنے دل میں تو مانتے ہی ہیں، زبان سے بولنے کی کیا ضرورت۔ آج کل جیسا ماحول ہے، اس ماحول میں تو عام طور پر یہی خیال آتا ہے کہ اپنے اسلام کو چھپا لو، کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ میں بکھیڑا مول لینے کی، کیونکہ ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں تو آپ دنیاوی طور پر نقصان سے دوچار ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ دل میں خیال آئے گا کہ ہم تو مانتے ہیں، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بولنا بھی ہے، ایمان کا اقرار زبان سے ضروری ہے۔ اقرارم باللسان جس کو کہتے ہیں، اپنی لسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے اس کی صفات، جیسے اس کے اسما ہے، جیسے اس کے نام ہے، اور ان ناموں کے اندر جو اس کی صفات ہے، جیسا ہے اللہ۔ محض یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ جیسا ہے،
اس نے اپنا تعارف جو ہمیں قرآن کے ذریعے کروایا ہے، اس تعارف کے ساتھ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اس بات کا اقرار زبان سے کرنا ہوگا۔ ہمارا دین اسلام ہے، یہ دین جو قرآن نے ہمیں پیش کیا، قرآن نے جو دین ہمیں دکھایا ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دکھایا ہے، جو بتایا ہے، اس دین کو ہم ویسا ہی مانتے ہیں، بنا کسی کمی کے، بنا کسی زیادتی کے، اس دین کو ہم ویسا ہی مانتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی زبان سے کہنا ہوگا دنیا کے سامنے، وہ بانگ دہل، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، کیا ہے رشتہ؟ سب سے زیادہ محبوب ذات اللہ کے بعد ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کا طریقہ، ان کا راستہ، ان کی ہدایات، ان کی رہنمائی ہمارے سر آنکھوں پر ہونی چاہیے۔ ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں سوچنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اس وقت، اس معاملے میں، وہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا۔ سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا، غلط فہمی سے ہٹنا ہوگا، کیونکہ سنت و حدیث کے نام پر بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ آدمی ڈر جاتا ہے کہ وہ ایسے کرنا پڑے گا، ایسے رہنا پڑے گا۔ سیکھنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، ان کی رہنمائی کو، جو اسوہ رسول کی شکل میں ہے، یعنی ان کے زندگی کے نمونے کی شکل میں ہے، جو ان کی سنت اور احادیث کی شکل میں ہے، اس کو جاننا ہوگا۔ بنا جانے صرف سنی سنائی پر گھبرائیے نہیں، جاننا ہوگا، اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ یہ جو ہیں، جن کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے مطابق، جن کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی بنا رہے ہیں، ڈھال رہے ہیں، اور جن کے نظام کو لے کر ہمیں چلنا ہے، جن کے نام کا ڈنکا بجانا ہے، یہ ہمارے اللہ کے بعد سب سے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ آخری ہے، ان کے بعد کوئی ایسا نہیں آنے والا۔ اس بات کا اقرار اپنی زبان سے کرنا ہوگا۔ یہ جو قرآن ہے جس کو ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آبسولیٹ ہو جائے کہ اب چل نہیں سکتی۔ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اس میں قصے اور کہانیاں ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ پڑھ لو، ثواب مل جائے گا، لیکن زندگی اس کے مطابق گزارنا اب پاسبل نہیں ہے۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، ہمیں ماننا ہوگا، اور یہ ماننا بھی ہمیں اپنے زبان سے کرنا ہوگا۔ تو زبان سے جب ہم نے مان لیا تو پھر اس آدمی میں اور ہمیں کیا فرق ہے؟ ہمیں بھی ماننا ہے۔ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہاں پر وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو مان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہا ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ then what is the difference؟ کیا فرق ہے پھر؟ اس کے بعد پھر کیا فرق ہے؟ اس کا دل نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں روگ ہے، روگ۔ فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں روگ ہے۔ کون سا روگ ہے؟ یہی یقین نہ رکھنے کا روگ۔ وہ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، دل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اس بات کا یقین نہیں۔ وہ اندر میں، دل سے مراد اس کے اندر کی جو کیفیت ہے، اس کی طبیعت میں اس بات کا، اس کی طبیعت اس بات کی تصدیق نہیں کرتی۔ جبکہ ایمان کے لیے ہمارے پاس یہ بات ضروری ہے نا کہ جس چیز کا ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اس چیز کا ہم دل سے بھی، اس چیز کی ہم دل سے بھی تصدیق کریں۔ دل بھی ہمارا مانے کہ ہاں، ہم نے اللہ کے بارے میں، اس کے آخرت کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں، اس کے فیصلوں کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں ہم نے جو چیز کہی اپنی زبان سے، ہمارا دل اس بات کو قبول کرتا ہے، ہمارا دل اس بات کی تصدیق کرے۔ یہ آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، وہ اپنے دل سے نہیں مانتا۔ اونلی اٹرنس، صرف زبان سے ہے بات، وہ دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔
اس کے دل میں بیج پڑا اگر تو اس بیج سے کوئی پودا نہیں نکلا، اس بیج کی زندگی کا کوئی نشان پتہ نہیں چلتا کہ وہ دل اس بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے جو وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ لہذا ہم جس بات کو اپنی زبان سے کہتے ہیں اور ہمیں کہنا ہے، مانتے ہیں اور ہمیں ماننا ہے، اس چیز کو ہمارے دل کو بھی قبول کرنا ہوگا، ہمارا دل بھی اس بات کو مانے۔ ہاں، ہم اللہ کو یوں مانتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اس طرح سے ہمارا رب ہے، ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دے، صرف زبان نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم اپنی زبان سے مانیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دے۔ دل 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 اور جب دل گواہی دے گا تو پھر عمل بھی ویسا ہوگا۔ کیا جس بات کو ہم اپنی زبان سے کہیں، جس بات کے لیے ہمارا دل تیار ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں اس مطابق نہ چلیں گے؟ ہماری آنکھیں ویسا نہ دیکھیں گی، ہماری زبان ویسا نہ بولے گی؟ بالکل بولے گی۔ ہماری آنکھ بالکل ویسا ہی دیکھنا چاہے گی جس چیز کی تصدیق ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں، جس بات کی گواہی ہم اپنی زبان سے دے رہے ہیں۔ ہمارے اعمال، یعنی وہ جو بیج دل کی مٹی میں ڈالا، ایمان کا بیج، اس بیج سے جو پودا نکلا وہ عمل صالح کا پودا ہے، وہ نکلے گا۔ اگر دل گداز ہے، دل نرم ہے زمین کی مانند، اور اس میں وہ بیج پڑا ہے، ایمان کا بیج، یقین کا بیج، تو اس بیج سے عمل صالح کا پودا نکلے گا۔ ہماری زندگی کا عمل ویسا ہوگا جیسا ہم مان رہے ہوں گے۔ یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، صحیح معنوں میں تو ہم مانتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہاں ٹھنڈ ہے، صحیح معنوں میں ہم دل میں بھی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے، تو پھر ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہر کوئی نہ کوئی گرم کپڑا پہنے ہوا ہے، یہ عمل ہے نا ہمارا کہ ہم نے گرم کپڑا پہن رکھا ہے، کیونکہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھنڈ ہے، تو ہمارا عمل بھی گرم کپڑا پہننے کا ہوا، اونی کپڑا پہننے کا ہوا۔ یہ کیسا آدمی ہوگا جو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو مانے گا، اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کے تمام اسما کے ساتھ، اس کے تمام احکام کو ماننے کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیسا آدمی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرے گا لیکن اس کا دل اس کا ساتھ نہ دے گا؟ اور اگر دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے بھی مان رہا ہے، تو یہ کیسا آدمی ہوگا جس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل نہ ہوگا؟ وہ جھکے گا نہیں اللہ کے سامنے، وہ اپنی طبیعت کو، اپنی مرضی کو اللہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے گا۔ کوشش کرنا ہے۔ کیسا آدمی ہوگا؟ وہ وہی آدمی ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ لہذا اس نے بھی زبان سے کہا، ہم نے بھی زبان سے کہا، لیکن اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا۔ فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں روگ ہے، شک کا روگ ہے، یقین نہ کرنے کا روگ ہے۔ ہمارا دل ویسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کا یہ فتویٰ ہر کسی کے لیے ہے جو صرف زبان سے کہہ دے اور اس کے دل میں روگ ہو۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو یہ صرف زبان سے کہہ کے یہ انسان، ایسا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دے گا، اور جو لوگ اس کے سماج میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا سماج ہے، ایمان والوں کا سماج ہے، اس سماج کے لوگوں کو دھوکہ دے دے گا۔ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ زبان سے ایمان کا اقرار کر لیں گے تو مسلمانوں کی جماعت میں رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، سماجی تعلقات بنے گا، دعوت میں جائیں گے کھانا کھانے، مسلمان بلائے گا، دعوت جائیں گے، مسلمانوں کے درمیان شادی بیاہ ہوگا۔
کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا نا. جو کفار تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگ چلنے لگی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا. تو یہ آدمی، یہ کون آدمی ہے؟ یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے نا. گزشتہ جمعہ کی بات یاد کیجئے، یہ ایک کردار ہے، یہ ایک کیریکٹر ہے. کون سا کیریکٹر؟ بزدل، مطلبی، نفس پرست، ڈرپوک، جو جانتا ہے کہ سچ یہ ہے لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے سکے. جانتا ہے سچ یہ ہے، حق یہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ قدم اٹھا سکے سچ کے لیے، حق کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے. یہ ڈرپوک، یہ بزدل، یہ مطلبی کہ جسے صرف اپنے مفاد سے مطلب ہے. میرا کام ہو جائے، میرا کام بن جائے، میری جان بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میری عزت و آبرو بچ جائے، باقی سب جو برباد ہونا ہے برباد ہو جائے. ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے، بلکہ وسیع تر جو مفاد ہوتے ہیں قوم کے، امت کے، ان کو برباد ہو جانے دیتا ہے. میرا نام باقی رہ جائے، میرا کام بن جائے، قوم اور امت کا برا ہونا ہے تو ہو جائے، باقی پورے علاقے کا برا ہونا ہے تو ہو جائے، 10 لوگوں کا برا ہونا ہے تو ہو جائے، سماجی کام کا برا ہونا ہے تو ہو جائے، میرا کام بن جائے، جس طرح سے بھی کام بننا ہو. اس طرح کے جو لوگ تھے نا، یہی لوگ ہیں نا جن کو منافق کہا گیا. یہی لوگ ہیں جن کو منافقین کہا گیا، جن کا ہمیشہ، جنہوں نے اپنے لیے 2 راستہ کھلا رکھا. 2 راستہ، ادھر کا بھی راستہ کھلا، ادھر کا بھی راستہ کھلا. ادھر سے خطرہ ہوگا ادھر سے نکل جائیں گے، ادھر سے خطرہ ہوگا ادھر سے نکل جائیں گے. یہی ہے نا نفق کا مطلب، 2 منہ والی سرنگ. یہی انسان جس نے اپنے لیے ہمیشہ 2 راستہ کھلا رکھا ہے، حق اور باطل کے بیچ، صحیح اور غلط کے بیچ 2 راستہ کھلا رکھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہوا تو کفار کے ساتھ، اس میں جو ایسے لوگ تھے، اس طبیعت کے لوگ، اس مزاج کے لوگ، تو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے. ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ابھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اگر ہم مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے تو جو فائدے حاصل ہوں گے ہمیں بھی مل جائیں گے. کافروں کا پلڑا نیچا ہو رہا ہے، ان کے طرف ابھی فائدہ نہیں ہے، لہذا ابھی مسلمان بن جاؤ. اور جب مسلمانوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو کافروں کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کہیں گے ہم تمہارے بھائی ہیں. تو یہ اپنے تئیں بہت تیز بن رہے تھے، بہت تیز سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، اور جو انسان ہے، مسلمان تو انسان ہوتا ہے، وہ دل کا حال تو نہیں جان پاتا، اس کو تو دھوکہ دے دیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. نہیں، بات تو اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ کیا دیں گے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ جو دلوں کا بھید جانتا ہے اس کو کوئی نیت سے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، اس کو پھر کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو جان رہا ہے کہ دل میں کیا ہے. وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اس طرح کا آدمی، چال باز آدمی، دھوکے باز آدمی، غدار آدمی، بے وفا آدمی، وہ مطلبی آدمی، نفس پرست آدمی جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، ایسا دوغلا آدمی یہی سمجھتا ہے نا کہ وہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تو چونا لگا دیا، وہ یہی سمجھتا ہے. لیکن وہ جو اپنا نقصان کر رہا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس اپنے نقصان کا اسے احساس نہیں ہوتا. وما یشعرون، اس کو شعور نہیں. فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے. روگ کون سا روگ؟ یہی دغلے پنی کا روگ، بزدلی کا روگ، ڈرپوک ہونے کا روگ، شک و شبے کا روگ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کر رہے، انہیں بھروسہ نہیں ہے.
جس اللہ کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا اس اللہ پر انہیں بھروسہ نہیں ہے، اس کے اختیارات پر، اس کی قدرت پر، اس کی بڑائی پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے وعدوں پر انہیں بھروسہ نہیں۔ یہ یقین نہیں ہونا یہ ان کے دلوں کا روگ ہے، ان کے، ہمارے نہیں، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی روگ نہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، انہوں نے ایسا چاہا، یقین نہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اس روگ کو بڑھا دیا۔ اور اللہ کی سنت تو یہی ہے نا، اللہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کے لیے راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ اچھائی کی چاہت رکھے گا، اچھائی کا راستہ اس کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ ٹائم لگے گا، مصائب و مشکلات سے گھرا ہوا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ برائی کی چاہت رکھے گا، برائی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ آسانی کا راستہ ہے، برائی کا راستہ آسانی کا راستہ ہے، کھلتا چلا جائے گا۔ کوئی بہت برا کام سوچیے دماغ میں جو نہیں دکھ رہا ہو کوئی کرتا ہوا، 10-12 دن دوڑ بھاگ کیجیے گا، ویسی چیز مل جائے گی، ویسا آدمی مل جائے گا جو اس میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا، جو عام طور پہ کوئی نہیں دکھ رہا تھا کرتا ہوا۔ برائی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اس نے یقین نہ کرنا چاہا اللہ کی ذات، صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر یقینی کی اس کی جو کیفیت ہے اسی میں اس کو آگے بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، جاؤ یہی بیماری، یہی روگ تمہارے دل میں اور بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ ایک تو عذاب ہے ہی، عذاب تو ہوتا ہی تکلیف دہ، دردناک عذاب ہے، اس پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ وہ تکلیف دہ ہے، مزید تکلیف دہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں جس چیز کو، اس سے اپنے عمل سے تصدیق نہیں کرتے، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ لفاظ ہیں، بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹے اور لفاظ ہیں۔ یہ صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن یہ جھوٹ کہتے ہیں، سچ تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، لیکن ان کے زندگی سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کو ماننے والا، اس کے معاملات سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو احساس ہے کہ کل ہمیں جواب دینا ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ احساس ہے، احساس ہونا چاہیے کہ کل ہمیں جواب دینا ہے، حساب و کتاب ہوگا ہم سے، اور اس کے مطابق ہمیں سزا و جزا ملے گی۔ اس بات کا یقین ہی نہیں ہے اسے، اس کے معاملات سے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ لفاظ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دغابازی کرتا ہے، یہ ٹھگتا ہے۔ ایسا آدمی جھوٹا ہی ہوا نا، تو اس کے ایمان و یقین کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ۔ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ زمین کا فساد پہلا کیا ہے؟ پہلا تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، زمین اللہ کی، لیٹ اس بی کلیئر، زمین اللہ کی ملکیت۔ جیسے کسی انسان کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ہے، وہ گھر اس کا ہے، وہ دکان اس کی ہے، وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس زمین کو، اس گھر کو، اس دکان کو بناتا، سجاتا، سنوارتا ہے، اپنی چلاتا ہے وہاں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کی کوئی دکان ہو اور کوئی اور اس پر چلا رہا ہو، کسی کا کوئی گھر ہو اور کوئی اور اس پر کر رہا ہو کچھ؟ کب کرتا ہے؟ جب قبضہ ہو گیا، جب ناجائز قبضہ ہے، ناجائز قبضہ۔ یہ زمین اللہ کی، اس زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، بہت صاف اور سیدھی سی بات۔ لیکن جب اللہ کا حکم نہ چل رہا ہو اس زمین پر، تو اس کا مطلب کہ فساد ہو رہا ہے، بگاڑ ہو رہا ہے، بگاڑ۔ جس کی جو چیز ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہو رہا، جس کی جو چیز ہے اس کی مرضی کے مطابق اس پر معاملات نہیں طے کیے جا رہے ہیں، تو یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے۔ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر
اللہ حاکم ہے، اللہ ملک ہے، اللہ راجا ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک شریعت ہے، اللہ کا ایک کوڈ آف لا ہے نا سب کچھ. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں. انسانوں نے بنایا ہے، قانون انسانوں نے بنایا، سماج کیسے چلے گا انسانوں نے طے کیا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بھیجی ہے. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سر پر بٹھا لیتا ہے اور انہیں اپنا حاکم و فرما روا بنا لیتا ہے اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر. اور اللہ کے ماننے والے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو اس سے کیا مطلب، ہمیں 70 بار یہ پڑھنا ہے، 700 بار یہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ کی زمین، اس پر اللہ کا نظام نہیں چل رہا ہے اور اللہ کے ماننے والے اس بات سے بے خبر، اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کوئی مطلب نہیں. اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو. کوشش ہمیشہ اس بات پر دھیان دیں کہ کوشش کی بات ہے. کوشش کرنی، ہو نہ ہو نتیجہ نہیں دکھانا، کوشش کرنی ہے. ہمیں ہمیشہ اپنا ایفرٹ شو کرنا ہے. اللہ ہم سے ہماری کوششوں کے بارے میں پوچھے گا. بھاری سے بھاری کام اللہ نے دیا جو بالکل دیکھنے پر لگتا ہے کہ ہوگا ہی نہیں، تو پہلے ہی ہاتھ پیر گرا کے بیٹھ نہیں جانا ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھے گا تم نے کوشش کی تھی یا نہیں کوشش کی، دل سے کوشش کی یا نہیں کوشش کی. دل کی کوشش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اسی بات کے کوشاں تھے، یہی کوشش کرتے تھے. وہ جو 13 برس کا لڑکا بولتا ہے کہ میری آنکھ پھولی ہوئی ہے، میری ٹانگ پتلی ہے، دبلے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور وہ کمزور سا بچہ وہ علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا ساتھ دیا، کیسے ساتھ دیا. وہ تاجر جو کپڑوں کی تجارت کرتا ہے، اس نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس نے اپنا مال خرچ کر دیا. جو بھی ماننے والا تھا، اگر غلام ہوتا تھا تو وہ اپنے پیسے سے اس کو خرید کر آزاد کرواتا تھا. لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے بزنس کو چوپٹ کر دیا. وہ تاجر کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا ساتھ دیا، کیسا ساتھ دیا. وہ شخص جو تلوار لے کر چلا تھا کہ ہم مار دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا ساتھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن گیا. وہ کہ جو اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر نکلا، جس کے گھر والوں نے اس کو چٹائی میں لپیٹ کر پیٹا، آگ لگائی، دھوئیں سے مارنا چاہا، وہ عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا ساتھ دیا اس نے بھی اپنی دولت نشاور کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے جان مال سب قربان کر دیا، جذبات لگا دیے. آپ نے نہیں کھانا کھایا ہے، ہم کیسے کھائیں گے؟ محنت کر کے لاتے ہیں، 4 کھجور مزدوری میں ملتا ہے، وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کھائیے پھر ہم کھائیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح کے اور بھی لوگ. یہ ہے ساتھ دینا، یہ ہے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش میں ساتھ دینا، یہ ہے زمین پر فساد نہ مچانے دینا. تو جب ان لوگوں سے جو مطلبی تھے اور جو خود غرض تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مچاؤ، یعنی اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اس کا ساتھ دو، اس کے نظام کو قبول کرو، یہ ابو لہب اور ابو جہل کی چودراہٹ کا اقرار نہ کرو، یہ یہودیوں کی پنچایتوں میں جا کر اپنے معاملات کے فیصلے نہ کراؤ. تو وہ کہتے تھے قالوا انما نحن مصلحون. ارے تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، ہر وقت حق و باطل
ہر وقت لڑائی جھگڑا. ارے کچھ بات مل ملا کے بھی تو طے کی جاتی ہے. ہر وقت یہ کیا کہ حق ہے اور باطل ہے اور لڑنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، باطل سے ٹکرانا ہے. ہر وقت یہ کیا ہر وقت؟ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہودی ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، بڑی طاقت ہے ان کے پاس. یہ مکہ میں رہتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، بڑا زور ہے ان کا. ان لوگوں سے مل ملا کے رہو، اپنا اسلام پر رہو، اس کو ویسے رہنے دو، اس کو ویسے رہنے دو. ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں. انما نحن مصلحون. تم لوگ ہر وقت لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہو، سوائے لڑائی جھگڑے کچھ اور آتا نہیں ہے کیا؟ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم زمانے میں لڑائی جھگڑے کو دور کرنا چاہتے ہیں. مل جل کے رہو. دیکھتے نہیں اس کے پاس کتنی طاقت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک بار مارے گا سارا بزنس ختم. یہودی ایک بار بائی کاٹ کرے گا سارا بزنس ختم. ادھر سے چڑھ جائے گا مکہ سے مشرکین، سارا کھانا پینا بند کر دے گا، گھر سے نکال دے گا، چڑھائی کر دے گا، مدینے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت قربانی، جان مال قربانی. انما نحن مصلحون. ہم لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ مل ملا کے رہنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، سن لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ اصلاح کے دعوے دار یہ اصل میں مفسد ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نہ مان کر کے فساد کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے کر فساد کر رہے ہیں، یہ اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام نہ لا کر فساد کر رہے ہیں. یہ فسادی ہیں، یہ مفسد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم بیچ بچاؤ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اصل میں مفسد یہ ہیں، یہ سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ میرے پاس آؤ گے تو ہم کیا پوچھیں گے کہ زمین میری، زندگی دی ہوئی میری، حساب و کتاب لینا تھا مجھے، مانا کس کو؟ شریعت دی تھی ہم نے، نبی بھیجا تھا ہم نے، کتاب بھیجی تھی ہم نے، مانا کس کو؟ کس کے حساب سے زندگی بسر کر کے آئے ہو؟ کس کے حساب سے اپنے معاملات طے کر کے آئے ہو؟ کس کے حساب سے اپنے قوانین بنا کر آئے ہو؟ کس کے حساب سے کما کر آئے ہو؟ کس کے حساب سے خرچ کر کے آئے ہو؟ پوچھنا ہمیں تھا، ہم پوچھیں گے. اس کا جواب ہے، اس کا جواب دینے سے روک دیا ان لوگوں نے جو کہہ رہے تھے نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے، ہم بیچ بچاؤ کروانے والے. میری چلتی، میری بات سنتے، میرے مطابق جیتے تو یہ اصلاح تھی، یہ فساد نہ تھا. یہ فسادی ہیں لیکن ولکن لا یشعرون. انہیں اس بات کا شعور نہیں، ان فسادیوں کو اس بات کا شعور نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب اچھا کروا رہے ہیں، ہم دنیا کو اچھا بنوا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.